میں مسئلہ کیا پھر؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے جو خداوند کے بندہ یرمیہ نے بیان کر دیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اے خداوند یقیناً یہ بیچارے بھی نے تو نال دو چیزیں، بیچارے بھی ہیں اور ساتھ جاہل بھی ہیں۔ غور کیجئے گا ذرا، بڑی مزے کی بات ہے یہاں پر۔ میں وہ خدا ہوں ان کا جو ان کو ملک مصر سے نکال کر لایا، میں وہ خدا ہوں ان کا جو بحیرہ کلزم کو دو حصے کر کے ان کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لایا، میں وہ خدا ہوں ان کا جو خشک چٹانوں سے ان کو پانی پلاتا رہا، میں وہ خدا ہوں ان کا جو 40 سال بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہی خدا ہوں ان کا جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے آسمان سے من برسایا۔ یہ جو الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں، ان کو ذرا فیل کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ مقدس کلام میں سے آج ہم نے مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب، اس کی 10ویں آیت مبارکہ کو پڑھا ہے۔ یہاں پر خداوند اپنے بندہ مقدس یرمیہ نبی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرتا ہے۔ خدا اپنے بندہ مقدس یرمیہ کے ساتھ اس دکھ کو شیئر کرتا ہے جو اپنی قوم کے لیے خدا اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ جو الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں، ان کو ذرا فیل کریں، الفاظوں کو ذرا فیل کر کے دیکھیں کہ یہ الفاظ کس موقع پہ بندہ یا کس سٹیج پہ جا کے بندہ یہ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے کلچر کے مطابق دیکھیں، جب بندہ تھک ہار جاتا ہے، کوشش کر کے جب وہ تھک جاتا ہے تو پھر آخرکار وہ کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ اب میں کس سے کہوں، اتنا کچھ تو میں نے برداشت کیا یا اتنا کچھ تو میں نے کیا، اب میں کس سے کہوں، کس کو جتاؤں۔ سیم سچویشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ اور خدا اپنا دکھ کس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے؟ اپنے ایک نبی کے ساتھ، مقدس یرمیہ کے ساتھ۔ مقدس یرمیہ سے خدا فرماتا ہے کہ مجھے بتا کہ اب میں کس سے کہوں تاکہ وہ سنے۔ ایک خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے کہ دیکھ میں انبیاء کو بھیجتا ہوں، بر وقت اپنا کلام جو ہے وہ نازل کرتا ہوں، لیکن میرا کلام جو ہے وہ ان کے لیے حقارت کا باعث ہے۔ وہ میرے کلام کو حقیر جانتے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، حالانکہ میں وہ خدا ہوں ان کا جو ان کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ میں وہ خدا ہوں ان کا جو بحیرہ کلزم کو دو حصے کر کے ان کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لایا۔ میں وہ خدا ہوں ان کا جو خشک چٹانوں سے ان کو پانی پلاتا رہا۔ میں وہ خدا ہوں ان کا جو 40 سال بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا۔ وہی خدا ہوں ان کا جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے آسمان سے من برسایا، جو ہے وہ میں نے ان کو کھلایا، اور ہر دشمن سے میں نے ان کو محفوظ رکھا۔ لیکن آج میرا کلام جو ہے وہ ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ بندہ کلام کی کوئی بات سن کے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ واہ جی واہ، شکر ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سننے کو ملا ہے۔ کوئی خاص بات سن کے تو خوش بندہ ہوتا ہی ہے۔ یہاں پر خاص بات کے بارے میں نہیں کہا گیا، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کلام کی بات شروع ہونے لگے، بندہ خوشی محسوس کرے کہ شکر ہے اب کوئی کلام کی گفتگو ہونے لگی ہے۔ یہ والی خوشی، کسی خاص بات کو درانے گفتگو، کسی خاص بات کو سن کے خوش ہونا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے کوئی اور گفتگو ہو رہی ہو یا کچھ اور معاملات چل رہے ہوں، لیکن بندہ جو ہے وہ کنفیوز بیٹھا ہو یا چپ کر کے بیٹھا ہو، لیکن جب کلام کی گفتگو کی باری آئے تو بندہ جو ہے وہ خوش ہو جائے کہ شکر ہے کہ اب خدا کے کلام کی کوئی گفتگو ہونے لگی ہے۔ لیکن یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے کلام سے خوش نہیں ہوتے۔ خداوند کے بندہ داؤد کے بارے میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو زبور نمبر 119 اور اس کی آیت نمبر 162 ہے۔ 162 آیت نکال کے پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ خداوند کا بندہ کیا کہتا ہے؟ میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ خداوند کے اس بندہ کے نزدیک خدا کے کلام کی قدر و قیمت کیا ہے کہ وہ تشبیہاً بات کرتا ہے کہ جس طرح ایک بندہ بڑی لوٹ حاصل کر لیتا ہے، وہ لوٹنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا خزانہ لگ جاتا ہے۔ جب بہت بڑا خزانہ لگ جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے میں اس کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوتا ہوں۔
لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے کلام سے خوش نہیں ہوتے، اور گلاں کر دے رہے تو پاویں ساری رات انہوں نے بائی رکھو۔ ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے، کیوں کلام دی گل شروع ہو جانے تے ہنگلاٹے شروع ہو جانے، انہوں نے جوں کلام دی گل شروع ہو جانے تے انہوں نے آوازاری شروع ہو جانی۔ وہ خوش نہیں ہوتے کہ شکر ہے کہ پتہ نہیں زندگی کا کیا بھروسہ یا کیا پتہ ہے کہ کل ہو یا نہ ہو۔ تو شکر ہے کہ چلیں آج خدا نے موقع دیا تو ہم خدا کا کلام جو ہے وہ سننے لگے ہیں، یا خدا کے کلام میں سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملنے لگا۔ تو میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ عبادت پہلے بھی ہو چکی تھی، اور اب تو یہی تھا کہ چلیں اب نہیں کریں گے۔ جب میں اندر گیا ہوں تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ جی سارے عبادت کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی عبادت کرنی ہے، ہم تو اسی سلسلے میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوش آئن بات ہے، یہی بات ہوتی ہے کلام سننے اور سیکھنے اور کلام سے خوش ہونے کی۔ اچھا ایک اور بڑا اچھا زبور جو ہے وہ گاتے ہیں، زبور نمبر 119 ہی ہے غالباً، تیری شرعتوں ایسا میں خوش ہاں جیسے خزانہ ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کی قدر و قیمت جو ہے جس بندے کے نزدیک ہوگی، جو خدا کے کلام کی ویلیو کو سمجھتا ہوگا، خدا کے کلام کی قدر و قیمت کو جانتا ہوگا، وہ خدا کے کلام سے خوش ہوگا۔ تو جو بندہ خدا کے کلام کی قدر و قیمت کوئی نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو وہ خوش کیا ہونا اس نے؟ ایسے لوگ جب اس طرح کا بہیو کرتے ہیں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں نا ان بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آخرکار مقدس یرمیہ نبی کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ آخری والا پڑھتے پھر دعا کریں گے۔ اکتا کے مقدس یرمیہ نبی پھر کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے، اس میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، 5واں چیپٹر ہے اور اس کی آیت نمبر 3 کو پڑھتے ہیں۔ اے خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں؟ غور کیجئے گا ذرا، بڑی مزے کی بات ہے یہاں پر۔ اے خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں؟ تو نے ان کو مارا پر انہوں نے افسوس نہیں کیا، تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے، انہوں نے اپنے چہرہ کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا، انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا، تب میں نے کہا کہ یقیناً یہ بیچارے جاہل ہیں۔ ہاں دو گی نا اب۔ آخرکار مقدس یرمیہ نبی کیا کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ اصل میں یہ ہیں ہی جاہل۔ تو جس بندے کو خدا کے کلام کی قدر و قیمت کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ اس کی ویلیو ہی نہیں جانتا، اس کو سمجھتا ہی نہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو اصل میں مسئلہ کیا ہے پھر؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے جو خدا کے بندہ یرمیہ نے بیان کر دیا ہے کہ پھر میں نے کہا کہ اے خدا یقیناً یہ بیچارے بھی نے تو نال دو چیزیں، بیچارے بھی ہیں اور ساتھ جاہل بھی ہیں۔ جب بھی خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے گوشے گزار کیا جاتا ہے، یا جب بھی کبھی موقع ملتا ہے کہ آپ خدا کا کلام سنیں یا سیکھیں، تو عجیب قسم کا بہیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوشی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس زندگی میں خدا نے جو ہمیں سانسیں دی ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، اور شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سننے اور سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اگر ہمارا بھی رویہ اس قسم کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا پھر ہمارے معاملے میں یا ہمارے متعلق بھی ویسے ہی دکھ کرے گا جس طرح اپنے بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کے بارے میں خدا نے یرمیہ نبی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کیا کہ اب میں کس سے کہوں، کس کو میں جتاؤں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو نامختون ہیں، یہ کلام سن نہیں سکتے، میرے کلام سے خوش نہیں ہوتے، میرا کلام جو ہے وہ ان کے نزدیک حقارت کا باعث ہے، حقیر سمجھتے ہیں، قدر ہی کوئی نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں خدا نے کوئی قدرت نہ دکھائی ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے نا کلام کی، تو اس وقت بندہ جو ہے جب اس طرح کا بہیو کرتا ہے تو یقین مانے خدا بہت دکھی ہوتا ہے۔ فرض کرے کہ آپ نے ایک بندے پہ اتنی مہربانیاں کی ہیں، ایک بندے پہ اتنی مہربانیاں کی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندے کی آپ بات بھی سننا پسند نہ کرے تو وہ کیا فیل کرے گا؟ وہ بات کرے اور آپ اس کو حقیر جانیں، آپ اس کی بات کو ویلیو ہی کوئی نہ دیں، وہ بندہ کیا سوچے گا؟ تو سیم سچویشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں کس سے کہوں، کس کو جتاؤں؟ اب بھی خدا ان کے کلام کی گفتگو ہوتی ہے یا خدا کے کلام کی کوئی بات آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ خوشی کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام کی قدر و قیمت کو جانیں، خدا کے کلام کو جو ہے اولیت دیں، اس کو اہمیت دیں۔ تو جتنی زیادہ ہم خدا کے کلام کی قدر و قیمت کو جانیں گے، خدا کے کلام کو جو ہے وہ ویلیو دیں گے، خدا ہمیں اس سے بڑھ کے ویلیو دے گا۔ ہاللیلویہ۔
सो खुदावंद आपको बरकत दे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।